الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم لوگ جس حدیث کو سمجھنے جا رہے ہیں یہ حدیث اربعین للنووی کی حدیث نمبر 37 ہے. الحدیث السابع والثلاثون، حدیث نمبر 37. یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. ابن عباس بن عبد المطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو اس طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے. اور اس حدیث کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے. اس حدیث کے اندر 4 قسم کے لوگوں کا بیان ہوا ہے. ایک وہ انسان جو نیکی کا پختہ ارادہ کرتا ہے اور اس کو نہیں کر پاتا ہے. دوسرا وہ انسان جو نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کرتا ہے. تیسرا وہ انسان جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اور چوتھا وہ انسان جو برائی کا ارادہ کر کے برائی کر ڈالتا ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے انہی حروف کے ساتھ. آئیے پڑھتے ہیں. ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں. ثم بین ذلک، پھر آپ نے اس کی وضاحت کی. فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ. تو جس نے حسنہ، ہمہ یہمو، فمن ہم بحسنۃ، جس نے حسنہ نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملها، اور اس کے مطابق عمل نہیں کر سکا، کتبها اللہ عنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو اپنے پاس لکھ لیتا ہے، اس نیکی کا ثواب لکھ لیتا ہے. حسنۃ کاملہ، مکمل نیکی کا ثواب لکھتا ہے، اس نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم لطف، مہربانی اور رحمت پہ دلالت کرتی ہے کہ ایک بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ نیکی کرے گا، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ اس نیکی کو نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا مکمل ثواب لکھتا ہے. اور اسی کی ترجمانی سورہ نساء آیت نمبر 100 سے ہوتی ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہجرت کے ارادے سے نکلتا ہے لیکن موت اس کو آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کا اجر جو ہے ثابت ہو گیا. اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث نمبر 2997 میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسافر ہو یا اسی طرح سے ایک مریض ہے، تو مسافر اور مریض کا ثواب لکھا جاتا ہے. اگر مسافر حالت قیام میں کوئی نیکی کرتا تھا، اسی طرح سے اگر بیمار صحت کی حالت میں کوئی بھی نیکی کا کام کرتا تھا تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل و احسان ہے، اس کو سوچئے کہ جو نیکی ہم ہر دن یومیہ کے حساب سے کرتے تھے، اگر سفر کی حالت میں نہیں کر سکے یا بیمار پڑ گئے تو اللہ اس کا ثواب لکھتا ہے. جیسے کہ اگر ہم اذکار پڑھتے تھے یا اسی طرح سے سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ، تو اللہ اس کا ثواب لکھتا ہے اگر آپ بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 2325. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. تو ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ نے علم سے نوازا اور اس نے سچی نیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ فلاں مالدار کی طرح مجھے مال دیتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو سچی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کی طرح بالکل ہو بہو ثواب دے گا. تو یہ ہوا وہ انسان جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس نیکی کو نہیں کر سکا. اب دوسرا انسان کون ہے؟ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا
كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بها، اور اس نے نیکی کا ارادہ کیا، فعملها، اور اس کو کیا، اس نیکی کو کیا، كتبها الله عنده، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو لکھ لیتا ہے 10 حسنات إلى 700، 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکی تک لکھ لیتا ہے، ضعف إلى أضعاف كثيرة، اور 700 کے علاوہ کئی گنا بڑھا کر لکھتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 سے اس حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، کہ جس نے نیکی کی تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک ہی انسان اگر اس نے نیکی کی تو اس کو 10 نمبر ملتے ہیں، اور دوسرا انسان اس کو 20 نمبر ملتے ہیں، تیسرا انسان جس نے نیکی کی اس کو 700 نمبر ملتے ہیں، اور چوتھے انسان کو مزید بڑھا کر اللہ جتنا چاہتا ہے نیکی سے نوازتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نیکی کے ثواب میں اتنا تفاوت، اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ٹیچر ہے اور اس نے بچوں کو کوئی پروجیکٹ دیا تو سب بچہ سب طرح سے وہ پروجیکٹ پیش کرتے ہیں، کام سب نے کمپلیٹ کیا، لیکن پیش کرنے کا انداز کس کا کیسا تھا؟ وہی معاملہ ہے نیکی کا بھی، کس نے کس انداز میں اور کتنی خوبصورتی سے نیکی کی، اس کے ساتھ ساتھ نیت کس کی کیسی تھی، کتنا اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا دل کتنا خالص تھا، یہ بھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کس نے کی، اس لیے کہ کوئی بھی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، جس انسان کے اندر جتنی زیادہ یہ خوبیاں ہوں گی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جتنا متبع ہوگا، آپ کی سنت کو سامنے رکھ کر جتنا عمل کرے گا، اسی طرح سے جس کے عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا بہت۔ اب ہم تیسری قسم کے انسان کا ذکر پڑھتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اگر اس نے سیئہ کا، برائی کا ارادہ کیا، وَإِنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةٍ، اگر اس نے سیئہ برائی کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس کو نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس حسنتاً کاملہ، مکمل نیکی لکھتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اس برائی کو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا، مکمل نیکی لکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اس نے برائی چھوڑی ہو، اس لیے نہیں کہ اس کو اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے۔ ایک انسان ہے جس نے ارادہ کیا کہ وہ فلاں ٹائم میں گانا سنے گا اور اس کے موبائل کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی اور اس وجہ سے وہ نہیں سن سکا، تو اس پہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ جبکہ دوسرا انسان جس نے ارادہ کیا کہ وہ فلاں انسان سے بات نہیں کرے گا، زندگی بھر بات نہیں کرے گا یا کچھ مدت تک بات نہیں کرے گا، اس نے سوچا، لیکن پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا خیال آیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اس سے بات کر لی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قطع رحمی سے منع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس نیکی کا بھی ثواب دے گا اور اس برائی کو چھوڑنے کا بھی ثواب دے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں چوتھے قسم کے انسان کے بارے میں جس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر ڈالی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر ڈالی، كَتَبَهَا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو لکھتا ہے سَيِّئَةً وَاحِدَةً، صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ اگر برائی کی تو صرف ایک برائی لکھتا ہے، اگر برائی چھوڑ دی تو اللہ نے حسنتاً کاملہ، مکمل نیکی کا ذکر لکھا ہے۔ اسی طرح نیکی کیا تو کئی گنا بڑھا کر لکھتا ہے، لیکن اگر برائی کی تو صرف واحدہ کا ورڈ ہے، کاملہ کا ورڈ نہیں ہے، تو اللہ نے صرف ایک برائی لکھا۔ تو اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور اس برائی کو کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ صرف ایک برائی کا گناہ لکھتا ہے، اور اس کی وضاحت سورہ انعام آیت نمبر 160 سے ہوتی ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جو سیئہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اس کو بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اسی کے مثل، صرف ایک برائی کا بدلہ دیا جاتا ہے اور کسی پہ ظلم نہیں ہوتا ہے۔ تو برائی کا بدلہ صرف ایک ہی برائی ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر برائی ایسی جگہ پہ ہو جس جگہ کی اہمیت ہے بہت زیادہ، جیسے کہ اگر کوئی مسجد میں برائی کا ارتکاب کرے،
مسجد کا کچھ چرا لے یا مسجد میں جھگڑا لڑائی کرے یا اسی طرح سے مکہ مدینہ کے جو حدود حرم ہیں اس میں کوئی شر و فساد کرے، تو ایسی جگہوں کی چونکہ حرمت ہے، ان کی عزت ہے، تو ان عزت کو پامال کرنے کی وجہ سے، ان کی تقدس اور حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں اور نیکی کا ارادہ رکھیں ہم، اور برائی سے جتنا ہو سکے ہم دور رہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔